رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور پیڈیٹریشین ہونے کے ناطے ہمیں اسپیشل نیڈ بچے نظر بھی آتے ہیں. ان کی کبھی ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کبھی کبھار ان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, نہیں تو ویسے زیادہ تر جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے اسپیشلائزڈ جو ان کے ونگز ہیں اور ایریاز ہیں انہی میں جاتے ہیں. جب میرا قرآن کا سفر شروع ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ زندگی کا مقصد ایک کریئر کا پیشن رکھنے سے بھی زیادہ کچھ ہوتا ہے. مجھے ایسی فیلنگ ہوئی کہ مجھے کچھ کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچوں کی ایجوکیشن میں ڈال دیا, یعنی کہ جو ان کی تربیہ کی پوائنٹ آف ویو سے ہے, جبکہ میں اپنے بچوں کے لیے کنسرن تھی اور چاہتی تھی کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی شروع ہو. تو الحمدللہ یہ احساس ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو کہ انسان کو بہت پروڈکٹیو بنا دیتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اسپیشل جو نیڈ بچے ہیں وہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے, اور مجھے بہت دفعہ یہ ریکویسٹ آتی ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. اس سیشن میں جو خاص طور پہ میرا فوکس ہے وہ ہے جو مجھے اپنے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پتا ہے اور قرآن کو پڑھنے کے پوائنٹ آف ویو سے پتا ہے, اور جو جنرلی سوسائٹی میں ٹرینڈز دیکھتی ہوں اس کے مطابق. نہیں تو جو مدرز ہیں آپ میں سے جن کی اسپیشل نیڈ بچہ ہے, آپ مجھ سے زیادہ ویل اکوپڈ ہوں گے. تو اسی لیے میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر مائن نہ کریں. ماشاءاللہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اور آپ کر رہے ہیں, دیٹ از امیزنگ. سب سے بڑی بات جو ہم یہاں پہ سمجھیں اگر وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ, آپ بتا دیجئے کہ سب کچھ جو زمین اور آسمان میں ہے وہ کس کا ہے, کس کی ملکیت ہے. اس کے جواب میں کیا ہے, قُلِ اللَّهُ, کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے فرض کر لیا, اپنے نفس پہ فرض کر لیا ہے رحمت. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور البتہ سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور وہ لوگ جو خسارے میں انہوں نے ڈالا اپنے نفسوں کو اور وہ ایمان نہیں لاتے اس بات پہ. اگر ہم اس کو اسپیشل نیڈ جو بچے ہیں اسپیشل نیڈ کے اور ان کی مدرز ہیں ان کے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایک پرفیکٹ گیٹ اپ کے ساتھ پیدا فرماتا. اور جو ہماری دعائیں ہیں پریگننسی میں ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نارمل بچہ عطا فرمانا, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نارمل بچہ دیتا اور ہم ہنسی خوشی ساری زندگی گزارتے, سب کچھ اس کے لیے. دوسری بات یہ, ہم بار بار یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اور وہی بات ہے کہ جب آپ کا کوئی اسپیشل چیلنج ہو تو یہاں پر بھی آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک لے آتے ہیں. آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, بٹ وٹ اباؤٹ مائی چیلنجز, میری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں میں اس کو کیسے ایڈریس کروں, پھر ان کا میرے پاس جواب کہاں سے آئے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے, اس دنیا کے مسئلے بھی ٹیمپرری ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سب کو جمع کرنا ہے, اور جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس وقت فیصلہ ہوگا, اور اس وقت وہ جو فیصلہ ہوگا اس میں ساری باتوں کے فیصلے ہوں گے. ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری, اپنی مشکلات کو کیسے ایڈریس کیا, دوسرے لوگوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی یا مشکلات پیدا کی, وہ بھی اس کا حساب دیں گے. اور وہی بات جو ایمان نہیں لائے گا اس نے اپنے نفس کو خود ہی خسارے میں ڈال دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, when Allah completed the creation he wrote in his book with him upon the throne, verily my mercy prevails over my wrath. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا عرش میں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر بھاری ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پھر ہم یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں وائی می, اور یہ ایک بہت آٹومیٹک سوال ہوتا ہے, ایک آٹومیٹک سا ایک ریئیکشن ہوتا ہے انسان کے لیے جب انسان پریشان ہوتا ہے, ان ایکسپیکٹڈ ایک آپ کو بات سننے کو ملتی ہے. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب بھی کبھی ڈیلیوری کے وقت میں موجود ہوتی ہوں
اور ایک بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اور اس میں مجھے کوئی بھی ایک اسپیشل نیڈ اس وقت ہی نظر آ جائے، اس کو فوراً ڈکلیئر کرنا اس قدر مشکل کام ہوتا ہے. گھر والوں کو بتانا، یعنی ایک آپ سوچیں کتنے مکسڈ قسم کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں کہ ایک طرف والدین اتنے خوش ہیں، آپ ان کو جا کے بتا رہے ہیں ڈیلیوری ہو گئی ہے، ماں بھی ٹھیک ہے، بچہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اور ابھی وہ اسی خوشی میں ہوتے ہیں. اب آپ نے ان کو کسی لیول پہ یہ بھی بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ دیر از سم اسپیشل نیڈ اور اس کو ایڈریس کرنا ہے. اسلامک شریعہ میں اگر ہم دیکھیں کہ جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں جو لوگ دیتے ہیں جب بھی کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے، اس میں جو ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ نارمل نیڈ والے ہوتے ہیں، نارمل طریقے سے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی خوبصورت بلینڈ رکھا ہوا ہے. Islamic Sharia presents attitudes giving person with special need the appropriate status as human. تو اسلام میں کوئی اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ اسپیشل نیڈ والے ہیں آپ سائڈ پہ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور آپ کی نارمل قسم کی دنیاوی حساب سے نیڈز ہیں تو آپ ہر کام بہت ایکٹیولی کریں اور آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا پیکیج سب لوگوں کے لیے ایک جیسا ہی رکھا ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے، وہ سڑک ہے، وہ ایک ہی ہے. ہاں، اس میں اسپیشل نیڈ کے لیے بہت سی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اور اسلام جو ہے وہ کیئرنگ ریلیجن ہے. اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جذبات کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ آگے بڑھیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی بھی چیز لے لی، کوئی بھی چیز کی ہمیں کمی دی، یہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اب آپ کی پھر جہاں پہ مشکلات آئی ہیں وہاں پر آپ کے لیے آسانیاں بھی بہت ہیں. چند سال پہلے ہم نے بلائنڈ ایسوسی ایشن سے ایک بچی تھی، یا ان کو بلایا تھا، ہماری جو بچوں کی کلاس تھی اس میں ان کو ملوانے کے لیے، اور وہ بچے ان سے بہت سے سوال پوچھے تھے. آپ کا دل نہیں چاہتا آپ دیکھیں، آپ یہ کیسے کرتی ہیں، اور وہ اپنے چیلنجز بھی بتا رہی تھیں، اور وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ کیسے وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو لے کے چلتی ہیں. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے ایک جملہ ایسا بولا تھا جس نے ہم سب کو دہلا دیا تھا. جب ایک بچے نے بہت معصوم سا سوال سب کے سامنے پوچھا، وہاں کوئی تقریباً 300 پلس بچے تھے اور لیڈیز بھی تھی، اور اس بچے نے پوچھا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ دیکھیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں دیکھوں، اس لیے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر باڈی پارٹ کا حساب لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرا یہ حساب ہلکا کر دیا. اب مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا حساب نہیں دینا پڑے گا جو کتنے آنکھوں والوں کو دینا پڑے گا. اور آپ سوچیں کہ میں 2 منٹ کے لیے ٹھٹک کے رہ گئی کہ وہ کتنی صحیح بات کہہ رہی ہیں. ہم یا اور لوگ ان کو دیکھ کے کہیں بیچاری، اور ہم کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی. ہمیں شکر گزاری تو کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج دیا ہے ان کا حساب بھی وہاں پر کم ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی جیسے آیت نمبر 286 میں آتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ does not require of any soul more than what it can afford. اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی نفس کو کوئی ایسی آزمائش نہیں دیتا جو ہم نہیں سہ سکتے. یعنی اگر میرا کوئی بچہ اسپیشل نیڈ بچہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں؟ نہیں. یا اللہ نے مجھے سپیئر کر دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی تھی. لیکن آپ میں سے وہ مدرز جن کا اسپیشل نیڈ بچہ ہے، آپ ماشاءاللہ ویل اکوپڈ ہیں، آپ کے اندر وہ خزانہ موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ہولڈ کر سکتی ہیں، اپنی فیملی کو بھی کر سکتی ہیں، اپنے اس بچے کو اور پوری سوسائٹی کو بھی بہت کچھ سکھا سکتی ہیں، اور اسی کے ذریعے آپ کا جنت کا راستہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اپیئرنس، یہ شکل و صورت اور یہ بہت ساری باتیں جو ہم سوچتے ہیں کوئی اتنی ویلیو نہیں رکھتی ہیں. یہ تو ہم نے دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق بہت کچھ سوچا ہوا ہے. تو اسلامک جو کیئر ہے کسی بھی اسپیشل نیڈ کے لیے وہ کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا
کہ اسلام کیئر کرتا ہے فیلنگز کے بارے میں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی لے لیا تو اس کے مقابلے میں کیا کر دیا؟ کوئی نہ کوئی کنسیشن دے دیا۔ اب یہاں پر اس کو سمجھنے کے بعد ہم ایک چیلنج کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے سب بچوں کو مینج کرنا ہے، آپ کے گھر میں اور بھی بہت سے بچے ہیں، ان کو آپ کیسے کریں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں اور بہت سی سکسیسز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے اس میں ایک امبریلا ٹرم استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہر بچے کی نیڈ جو ہوتی ہے اور ڈائگنوسس کے مطابق فرق ہو سکتی ہے۔ کچھ بچوں میں ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، کوئی سائیکیٹرک کنڈیشن ہے، کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے، کوئی کنجینٹل قسم کا چیلنج ہے، جس میں آپ نے بچے کو ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے پوٹینشیل کے مطابق، اپنی فیملی کے مطابق، اور ایون ماحول کے مطابق بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس کس چیز سے بہترین طور پہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی وجہ ہو جائے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک ڈیزگنیشن ہونا جو ہے بہت فائدہ مند ہے، اور آپ نے بس اپنے لیے اپروپریٹ گولز رکھنے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے بچے کی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری اپنی فیملی میں کس کس قسم کے سٹریسرز آنا شروع ہوں گے۔ اور اسپیشل نیڈ جو ہے موسٹلی ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ کوئی چیز ایسی ہے وہ جو نہیں کر سکتا، مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی مائل سٹون ایسا ہے جو کہ وہ نہیں اچیو کر سکا اور اس کی وجہ سے وہ کچھ کام نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے اگر باقی فیملی کے ممبرز کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، باقی بچے آپ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ اس بچے کو ساتھ کیسے لے کر چلیں گے؟ اسی طرح کوئی خوراک کا ایشو ہو سکتا ہے کہ کوئی خوراک نہیں اس نے کھانی، باقیوں کو الاؤڈ ہے لیکن اس کو نہیں دینی آپ نے، یا اس کے لیے کوئی اسپیشل طریقے سے آپ نے کسی خوراک کو پریپیئر کرنا ہے۔ کچھ ایکٹیویٹیز اگر اس کا دل چاہتا بھی ہے لیکن آپ اس کو کرنے کے لیے نہیں دے سکتے، یا کچھ ایکسپیرینسز آپ کو اس کو ڈینائی کرنے پڑیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فیملی کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہیں، ایک ہنڈرنس بن جاتی ہیں۔ کچھ فیملیز اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتی ہیں، کچھ فیملی ممبرز اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ ایک آپ کے لیے مشکلات کا راستہ بھی کھول دیتا ہے، دنیاوی حساب سے آپ کے چیلنجز بڑھا بھی سکتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا بچہ نہیں کر پاتا اس کا وہ دکھ ہی مناتے رہتے ہیں۔ مجھے بہت سے ایسے والدین نظر آتے ہیں جو اتنے بہادر نہیں بن پاتے، وہ ان ایسپیکٹس کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ بات بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں، یا ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں، یا وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا مجھے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی کسی قسم کی۔ اور کچھ کنڈیشنز ہوتی بھی ایسے ہیں جس میں آپ کو بار بار ہاسپٹل وزٹ، اسپیچ تھراپی ہے، فزیو تھراپی ہے، اور کوئی ووکیشنل آکوپیشنل قسم کی تھراپیز ہیں جس کے لیے آپ کو آنا جانا بہت سی جگہوں پہ پڑتا ہے۔ لیکن کچھ فیملیز ہمیں یہ نظر آتی ہیں کہ ان چیلنجز میں سے ہی سکسیس نکالتی ہیں اور وہ بہت امیزنگ قسم کے کام جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہے کہ ہر فیملی کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوں گے، ان کی کنسرنز ڈفرینٹ ہوں گے، مسائل ڈفرینٹ ہوں گے، کسی کی مینٹل النس بھی ساتھ ہے، کسی کی لرننگ پرابلم ہے، اچھا بیہیویئر چیلنجز بہت سارے ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اور لمبی لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس۔ مثلا میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، جیسے ہارٹ ڈیفیکٹس ہیں، مسکولر ڈسٹروفی ہے، اور کرونک قسم کی کنڈیشنز ہیں جو ہو سکتی ہیں، الرجیز ہیں، اوبیسٹی ہے، فریکوینٹ ہاسپٹل وزٹس ہیں، ٹیسٹ ہیں، آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے اس ڈسیبلٹی کے ساتھ، اور اس میں پھر میڈیکل کرائسس اگر بار بار ہو رہے ہیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے۔ بیہیویئر کے ایشوز جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اس میں جو ٹریڈیشنل طریقہ ہوتا ہے ڈسپلن کرنے کا وہ کئی دفعہ ورکیبل پلان نہیں ہوتا، آپ کو ان ایکسپرٹس کے پاس جانا ہوتا ہے جو آپ کو ان بچوں کی نیڈز کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار میرے پاس لوگ آتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ میرے بچے کا یہ چیلنج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس کو مینج کریں، تو مجھے کافی مشکل ہوتی ہے ان کو یہ سمجھانے میں کہ میں آپ کو ایک بیسک گائیڈ لائن تو دے سکتی ہوں، لیکن اس اسپیشل نیڈ کے لیے آپ کو اسپیشلائز لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جنہوں نے اس کو زیادہ حد تک سیکھا ہوا ہے۔ اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اسکول میں پرابلمز آ جاتی ہیں، پیرنٹس جو ہوتے ہیں پھر ان کو کئی دفعہ فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے، ان کو صبر آزما کام ہوتا ہے ان کے لیے، اور ساتھ ان کو کریٹو بھی ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، جہاں تک لرننگ ڈسیبلٹیز ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے جو بیہیویئر کے چیلنجز ہیں، مجھے کچھ ٹریول کرنے کا بھی اتفاق ہوا اور وہاں پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس کاؤنسلنگ کے لیے بھی آ جاتے ہیں، تو میں نے کچھ پیرنٹس ایسے دیکھے جنہوں نے انیبلنگ بہت کی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے پورے خاندان سے یہ بات چھپائی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے کا کوئی چیلنج ہے،
اور اب وہ بچہ جو ہے وہ مختلف قسم کے بیہیویئرز دے رہا ہے، بیہیویئرل چیلنجز دے رہا ہے فیملی میں، یا جب کزنز بیٹھتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ نا ہر ایک سے چھپا کے، ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا چیلنج ہے، وہ کسی تھراپسٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں لیکن چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس بچے میں چینج نہیں آ رہی. تو یہ میں یہاں پہ ضرور آپ سے بات کروں گی کہ دیکھیں، آپ کو اگر اپنے بچے کو بہت اچھے انداز میں مینج کرنا ہے تو آپ کو بہت بہادر بننا پڑے گا. آپ جتنے بہادر بنیں گے اور جتنے کانفیڈنٹ ہوں گے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کیا اور مجھے اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں سپورٹ سٹرکچر زیادہ اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے. پھر جیسے ڈیولپمنٹل ایشوز ہوتے ہیں، اس میں نظر کا ہے، اسی طرح پڑھائی کا ہے، اسی طرح مائل سٹونز کا ہے، اسی طرح مین سٹریم میں وہ بچے نہیں چل رہے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ ڈیلے ہیں اور ماں باپ کی چاہت ہے کہ ان کو مین سٹریم سکول میں پڑھائیں. کچھ بچوں کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو کہ جی تھوڑا سا مسئلہ ہے، مین سٹریم سکول جو ہے وہ بچوں کو ایڈجسٹ کر لے. تو اس طرح کے چیلنجز. پھر لرننگ کے چیلنجز ہیں کہ ان کو کیسے چیزیں آپ نے سکھانی ہے، اور اس میں ان چیزوں کو سکھانے میں ساتھ ساتھ ان کی سیلف اسٹیم چل رہی ہے، ان کو یاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے ورکیبل پلان بنانا ہے. اور پھر مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز جو ہیں کئی دفعہ ان بچوں کے بہت زیادہ چلتے ہیں، موڈ سوئنگز ہیں، ٹینٹرمز ہیں، آپ کو پروفیشنل ہیلپ جو ہے بار بار لینی پڑتی ہے. اس سارے سینیریو کے ساتھ آپ اپنی فیملی میں ایڈجسٹمنٹ کی طرف کیسے لے کر چلیں. دیکھیں سورہ حجرات کی اگر آپ آیت نمبر 11 دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن. اور اس میں کیا کہا گیا ایمان والوں کو کہ ایک قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے کسی معاملے میں بہتر ہوں. اور پھر قوم کے بعد خواتین کی بات خاص طور پہ کر دی گئی کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. پھر اس میں یہاں پہ بھی کہہ دیا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ نہ تم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات بولو، نہ کسی کو کوئی لقب دو. اور یہ کہا گیا بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد ایسا کام کرنا بہت فسق کا کام ہے، بہت نافرمانی کا کام ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہیں کی تو یہ ظالم لوگوں میں سے ہوں گے. دیکھیں ایسے بچوں کے کئی دفعہ چیلنجز یہ ہوتے ہیں کیونکہ ایڈلٹس ہی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو بچے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو ایڈجسٹ نہیں کرتے اپنے انوائرمنٹ میں. مجھے خود پرسنلی یاد ہے کہ ہم بچوں کی جب کلاسز لیتے تھے، بہت پہلے کی جب بات ہے، تو ایک دو دفعہ میرے پاس اسپیشل نیڈ بچے آئے تو میں نے ان کو ایڈجسٹ کیا. لیکن ایون وہ مدرز، کیونکہ بہت سی لیڈیز میرے ساتھ والنٹیئر کرتی ہیں پڑھانے کے لیے، ایون ان کو پرابلم ہو رہی تھی. ایون وہ مجھے بار بار آ کے کہہ رہی تھی ڈاکٹر کنول کیسے ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم مدر کو ساتھ بٹھائیں گے، ہم مدر سے ہیلپ لیں گے. لیکن میں نے سم ہاؤ دیکھا کہ اس سے ہمارے اس کورس میں اتنی برکت تھی، اور میں نے دیکھا کہ ہمارے وہ بچے جن کی کوئی ایسی اسپیشل نیڈ نہیں ہے ان کو سیکھنے کا بہت موقع ملا. مثلاً اسٹیئر سے اترنا ہے تو بہت آرام سے اترنا ہے، مثلاً کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ان کو کیسے شامل کرنا ہے. ہم نے ان میں بڈیز بنائے، ان کے فرینڈز بنائے تاکہ باقی بچے بھی سیکھ سکیں. تو بیسیکلی جو اسپیشل نیڈ کے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم نے ایک کام جو کرنا ہے اوور آل وہ یہ ہے ان کی عزت جو ہے سوسائٹی میں اگر ہم یہ اسٹیبلش کر سکیں، کیئر آف ڈسیبلڈ جو ہے اس کو لے کے چل سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ لوگ مختلف ہوتے ہیں. بہت سال پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ یہ نارم ہی ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے بھی ڈفرینٹ ہیں ہم نے ان کو کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں دینی. تو بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں باہر کہیں ٹریول کر رہی تھی، میں اسکول میں تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک ہم امیوزمنٹ پارک میں گئے اور وہاں پر اسی طرح کوئی اسپیشل نیڈ پرسن تھا فیملی میں، اور اس کو ہر جگہ لے کے پھر رہے تھے ویل چیئر پہ. انہوں نے ساتھ سکشن مشین رکھی ہوئی ہے، سکشن کرتے جا رہے ہیں اور اس کو ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں. اکثر جگہوں پہ ٹاکرا ہو رہا تھا اس امیوزمنٹ پارک میں. میں سوچی تھی اس کو یہ گھر کیوں نہیں چھوڑ کے آئے، یہ پتہ نہیں انسان کتنا انجوائے کر رہا ہے، اور یہ باقی فیملی ممبرز جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں، پھر ان کی تو لائبلٹی اتنی بڑی ہے. لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں پڑھی اور سمجھا، ابھی تک میرے دماغ میں وہ امپرنٹڈ ہے کہ وہ کتنا ضروری ہے کہ پوری فیملی کی انوالومنٹ ہو. تو یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اف بڑی آزمائش ہے اس ماں کی کہ اللہ نے اس کو ایسی اولاد دے دی، کتنی بڑی آزمائش میں پڑی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ آزمائش صرف اس ماں، اس انڈیویجول کی نہیں ہے، ان کی کم آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اکوپ کر کے بھیجا ہے نا. وہ اس انسان کا حساب بھی کم ہو گیا، اس کے لیے تو مشکلات کا پیکج کم ہے. دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہے ہاسپٹل وزٹ، بیہیویئر، میڈیکل چیلنجز، یہ چیلنجز وہ چیلنجز،
لیکن دین کی نظر سے ہم دیکھیں تو ان کا حساب کم ہے. اصل حساب کس کا ہے؟ سب سے پہلے تو فیملی ممبرز. اور فیملی ممبرز میں بھی کیا ہے، کتنے ہی جیسے ہسبینڈ ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہوتے، کچھ بہت سپورٹیو بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہسبینڈ وائف دونوں پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی ٹیک کیئر کیسے کرتے ہیں، کتنا اس میں انگیج ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میکا اور سسرال کی بات آ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کئی سسرال والے جو ہیں وہ اپنی بہو کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں نا، جیسے ان کا بیٹا تو بالکل پرفیکٹ ہے. میں نے ایسی باتیں بھی سنی ہیں، ہمارے تو خاندان میں کبھی ایسا بچہ نہیں پیدا ہوا، اسی کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو یہ مسئلہ شروع ہو گیا. یا یہ کہ کوئی فیملی ایونٹس ہیں تو اس میں یہ کنسیڈریشن نہ رکھنا کہ وہ ماں اور وہ بچہ جو ہیں وہ بھی انگیج ہو کے آ سکیں. ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ فیملی کا کام ہے کہ باہر کے لوگ کوئی اس قسم کی باتیں اس کے ساتھ نہ کر سکیں. سہارا دینا، ایک سپورٹ دینا کہ وی آر آل ود یو ان دس. پہلے تو امیڈیٹ فیملی ہے، پھر اس کے بعد ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی آپ دیکھیں، کیونکہ اتنے خوشی غمی کے موقع آتے ہیں، آپ کو نکلنا پڑتا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی کچھ ہے. تو ایک مدر مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی، ان کے بچے کا لرننگ ڈسیبلٹی کا چیلنج تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نا اپنے بچے کو کہیں لے کر نہیں جاتی، اسپیشلی جیسے آٹسٹک بچے ہیں یا ADHD کے بچے ہیں تو وہ تھوڑے سے ہائپر ہو جائیں گے. اب اگر وہ ہائپر ہو رہے ہیں تو باقی لوگ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں، کوئی ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کو یہاں سے لے جاؤ. تو میں تو کوئی ایونٹ نہیں اٹینڈ کر پاتی ہوں، اور اگر میں اس کو گھر چھوڑ کے جاؤں تو میں سٹریسفل رہتی ہوں کہ پیچھے سے جو بھی مینج کر رہا ہے اس کے اوپر کتنا لوڈ ہے. تو ہمیں اپنی اس سوسائٹی کو اس طرح سے بنانا ہے، کیونکہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اس سوسائٹی کو ویسا بنایا جائے کہ سب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. پھر کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ کا ایسا بچہ پارک جاتا ہے، مارکیٹ پلیسز پہ جاتا ہے، کہیں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے، تو ہم نے ان کے لیے کتنی سپیس رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ اکثر ایون جو یہ پارکنگ لاٹ میں اگر ہمارے پاس ایک دو سپیسز سیو بھی ہیں، کوئی اسپیشل نیڈ جو ہے بچے اور ان کی فیملیز کے لیے، تو وہاں پہ بھی ہم آرام سے گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک انسینسٹیوٹی کا ایک ایسا ہم نے ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن کے اپنے گھر میں یہ چیلنج ہوتا ہے، یو آر اسپیشل مامس، تو آپ کو سوسائٹی میں ایز اے اسپیشل مام ہی نکلنا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بہت بہادری کے ساتھ ان سب چیلنجز کو فیس کر کے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. اگر ایک جنریشن یہ اویئرنیس دے جائے گی تو جو اگلی جنریشن آئے گی پوری سوسائٹی میں، جو کمیونٹی میں ہوگی، ان کے اندر پھر یہ ایمپتھی موجود ہوگی. اور امت کا بھی یہ بہت بڑا رول ہے. اپنے ارد گرد جو ایسے لوگ ہیں ان کو سوسائٹی کا حصہ بنائیں، ان کو شامل کریں اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں. ہیں اور باقی بچے آپ کے نارمل ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا کہ سب کی نیڈز ہوتی ہیں. اب ہم اس میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اس کے لیے باقاعدہ میں سمجھتی ہوں کہ پورا ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے. فزیکل نیڈ اگر ایک بچے کی ریسٹرکٹیڈ ہیں تو ہم یہ نہ کریں کہ باقی بچوں کو بھی ریسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں. ہم اس کو کیسے لے کر چلیں گے کہ وہ بچے اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں، کہاں کر سکیں، کہاں پر ان کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہے. اسی طرح ہر بچے کی ایموشنل نیڈ بھی ہے. اگر ہم فرض کریں کہ بیہیویئر تھراپی کرا رہے ہیں اسپیشل نیڈ بچے کی، اور اپنے بھی ایموشنز کو ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے 2 یا 3 بچے گھر میں اور ہیں جن کی نارمل ایموشنل نیڈز ہیں، تو ہم اس کو بھی ایڈریس کرتے چلے جائیں کبھی کبھی. اسی طرح ایجوکیشنل نیڈز، جو اسپیشل نیڈ بچہ ہے اس کی بہت زیادہ نیڈز ہوں گی، اس کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن جو باقی بچے ہیں ان کے بھی چیلنجز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور اسپرچل نیڈز، اگر آپ کا ایک نارمل بچہ جو ہے جس کی کوئی ایسی اسپیشل نیڈ نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جو اسپیشل نیڈ والا بچہ، اب آپ کا دل اس کے لیے دکھتا ہے، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی کسی طرح سے میں کوئی ایکٹیویٹی کرنے دوں، کسی طرح سے کسی کام میں انگیج کروں. تو ان سارے چیلنجز کو اگین آپ نے اپنے فیملی ڈائنامکس کے مطابق دیکھنا ہے اور اس میں ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے. ہر چیز میں یا تو اسپیشل نیڈ بچے کو کمپرومائز نہیں کرانا، یا اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کر دینا، یعنی اتنا آپ ایگزاسٹ ہو جائیں کہ آپ سے کچھ کیا ہی نہ جائے. اور جو باقی بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو لگے کہ الحمدللہ اٹ واز اے ون ون، کہ کچھ چیزیں میں نے چھوڑی، کچھ چیزیں میں نے کی، اسی طرح کچھ چیزیں ہم نے باقی بچوں کے لیے کی، اور کچھ کام جو کرنے والے تھے ہم نے اس اسپیشل نیڈ بچے کے لیے کیے. جو ایک اور بہت بڑا کوشچن آتا ہے جس کو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ، وہ ہے دین سکھانا. کیونکہ ایسے بچوں کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اگر ہمیں اسپیشلی خود دین کی سمجھ ہو تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہم دین کیسے سکھائیں.
یہاں پہ ایک حدیث آپ کے لیے بہت اہم ہے جس میں آتا ہے کہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said the pen is lifted from 3 people. قلم جو ہے یعنی جو حساب کتاب لکھا جاتا ہے 3 لوگوں کے اوپر سے اٹھا لیا گیا. a sleeping person until he awakens. جب ہم سوئے ہوئے ہیں اس وقت ہمارا حساب کتاب نہیں ہو رہا. a child until he becomes an adult. جو چھوٹا بچہ ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے اس پہ بھی قلم نہیں آتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. بالغ ہونے کے بعد اب اس کا حساب کتاب اپنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کا لرننگ فیز ہے, اور ہاں ماں باپ کا حساب سٹرکٹ ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. اور تیسری بات, an insane person until he regains his sanity. ایسا انسان جس کی کوئی اسپیشل نیڈ ہے, اس کے ڈیلیڈ مائل سٹونز ہیں, یا اس کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا, وہ فزیکلی اس طرح کے کام نہیں کر سکتا جیسے کہ کوئی بھی ایک نارمل فزیکل اور مینٹل کیپیسٹی کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس سے تو قلم اٹھا لیا گیا. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ روتا بہت ہے, اس کو میں دعائیں سکھانے کی کوشش کرتی ہوں, اس کو میں نماز پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں, اس کو میں قرآن پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں, اس کوشش کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حساب اس طرح نہیں ہے. اب ہم اسلامک لیول پہ چوائس کیا کریں اس کی ایجوکیشن کی, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو اپرچونٹیز ملنے چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے ریلیجس ایکٹیویٹیز میں اور اپنے دین کو سمجھ سکے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے جو بھی آپ کا بچہ ہے کہ اس کا ایکیڈیمک لیول کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو بیسک ایجوکیشن وہ حاصل کر رہا ہے وہ کیسی ہے, کون سی ہے, یعنی کہ جو اسکولنگ ہے اس کی, کیونکہ اسپیشل نیڈ اسکولس تو ہمیں نظر آتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم بہرحال اس کی طرف بچوں کو لے کر جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر وہ کیا کچھ سیکھ رہا ہے, کیا کچھ کر پاتا ہے, اور اسی کے مطابق آپ نے پیکج اٹھانا ہے کہ اب میں اس کو دین میں کیا سکھا سکتی ہوں. مثلا اگر آپ کے بچے کی کوئی نیڈ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ بالکل اسکولنگ نہیں کر سکتا, وہ صرف آکوپیشنل چیزیں سیکھ رہا ہے, اور اس کی فزیوتھراپی ہوتی ہے, اور اس کی باقی جو چیزوں کی مینجمنٹ ہے, جیسے اوور آل کیئر ہے, کھانے کی, پینے کی, بیڈ کی, ایکٹیویٹی کی, بس آپ کو وہ کرنی ہے, تو پھر آپ کو اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو صرف لسننگ کروا سکتے ہیں قرآن کی, اس کو ویسے دکھا سکتے ہیں جیسے کچھ شاعر اللہ ہم کہتے ہیں, کعبہ دکھایا, اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دکھایا, اور بار بار اس کو انٹروڈیوس کرتے رہے اس طرح, لیکن اپنے اوپر ہم اس کو سٹریس پوائنٹ نہیں بنا سکتے. لیکن ایک بچہ جو اسکول جا کے بہت کچھ سیکھ رہا ہے, جیسے ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں, اب وہ اسکولنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا لیول جو ہوتا ہے ایجوکیشن کا عام بچے کے حساب سے جو ان کی عمر کا ہے ذرا کم ہوتا ہے, لیکن میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو اتنا میوزک سنایا جاتا ہے. انفیکٹ بہت سے اسپیشل نیڈ بچے جو ہیں ان کی میوزک کلاس بہت زیادہ کی جاتی ہے, اور اس کا ڈھنڈورا بھی بہت پیٹا جاتا ہے کہ جی یہ بچے جو ہیں یہ بہت ہیپی گو بچے ہوتے ہیں, اور ان کو خوشی حاصل ہونی چاہیے. خوشی دینے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو خوب گانے سناؤ اور ان کو میوزیکل انسٹرومنٹس دو جو یہ بجائیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کو قرآن کی تلاوت سنائیں, یعنی آپ اس سے فوراً سیکھیں کہ اچھا اس کا مطلب ان کی لسننگ اچھی ہے, تو ہم لسننگ کے ذریعے ان کو یہ ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر یہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ بجا سکتے ہیں تو ہم اپنے دین میں کوئی بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی پلان کر سکتے ہیں کارڈز کے ذریعے اور فلیش کارڈز کے ذریعے, جس کے تھرو ہم ان کو فزیکلی بہت سے سٹیپ سکھا سکیں. مثلا اگر نماز ان کو ویسے یاد نہیں رہتی لیکن یہ ایکشنز کر سکتے ہیں تو ہم ان کو ایکشنز کرنے دیں اس کے, اور ہم ان کو کوئی سمپل تھوڑی تھوڑی دعائیں سکھا سکتے ہیں, بیئر منیمم پہ لا سکتے ہیں کہ کم از کم یہ کرنا شروع کریں. اسی طرح ہم ان کو وضو سکھا سکتے ہیں, کیونکہ اس سے اسپرچویلٹی سے کیا ہوتا ہے, یہ روحانی حساب سے آپ کے لیے بہت صفائی, آپ کو بڑی اچھی فیلنگ دیتا ہے. اسی طرح ہم اکنامک کنڈیشنز بھی دیکھیں, آپ دیکھیں کہ بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں, ان کے اسکول بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں, ان کی تھراپیز بھی بہت مہنگی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہم کئی دفعہ کبھی کبھی ہمیں کوئی ایسا سیٹ اپ بھی مل جاتا ہے جو کہتا ہے ہم دین بھی سکھا دیں گے, ہم یہ بھی کر دیں گے, لیکن وہ صحیح طرح کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں اسی طرح اور ایک بچے کو جانتی تھی جو لرننگ ڈسیبلٹی کا ہی تھا, اس کی مدر بہت چاہتی تھی کہ یہ قرآن تو ضرور پڑھ لے, ناظرہ ایک دفعہ پڑھ لے. وہی بات ہے کہ جو وہ ٹیچر ہائر کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ بھی تھک جاتے تھے, اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا, تو میں ان کو کہتی تھی کوئی بات نہیں, آپ اس کو پڑھاتے چلے جائیں, ریوائز کرواتے چلے جائیں. اگر آپ جب پڑھاتے ہیں, مثلا آپ کو اگر ڈیلی آپ نے جو آگے پڑھنا ہے اس نے آپ کے پیچھے پڑھنا ہے, وہ لسٹنگ کے ساتھ کر لے, اس کو بہت ریکگنیشن نہ بھی ہو, تو اٹس اوکے, اٹس گڈ انف کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ تو نہیں کریں کہ صرف موویز, میوزک اور گیمز اور اس کے ساتھ ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں, بلکہ آپ اس کو کسی لیول پہ ایڈریس کر رہے ہیں.
فیملی بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتا ہے اس معاملے میں کہ بچہ اس ماحول میں کس ماحول میں رہ رہا ہے اور وہاں پر اس کو سیکھنے سکھانے کے کتنے مواقع جو ہیں دین کے حساب سے میسر ہیں. آپ دیکھیں کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھنا ہے اور نماز ہے، لیکن آپ دیکھیں سنت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا کھانا، اگر بیماری بھی ہے تو اس میں ہم نے طب میں سے کیا چیزیں سیکھی کہ کون سے ہم چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کو اتنا کچھ ملے گا اپنے ارد گرد پھیلا ہوا جس کو کہ آپ بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ٹیچر ہائر کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹیچر کی کمپیٹنس اور ایکسپیرینس کتنا ہے نا. ایک ٹیچر ہے جو کہ بچوں کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور ایک ٹیچر وہ ہے جس کو ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو بار بار کہتی ہے کہ دیکھیں اس کو تو پڑھانا بڑا مشکل ہے. تو اس کو کچھ سینس بھی ہونی چاہیے. اور یہ ایجوکیشن کون دیتا ہے؟ یہ والدین دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے سوسائٹیز میں کم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ دینی تعلیم بھی بہت اچھی رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اسپیشل نیڈز کو بھی سمجھتے ہیں. اس میں اسپیشلائز اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو والدہ کو تو سمجھ ہے نا، تو والدہ کا کام کیا ہے کہ وہ اس گیپ کو برج کرے، ٹیچر کو سمجھائے کہ اچھا آپ نے اس طرح پڑھانا ہے. وہ دیکھے کہ اسکول میں جو اسپیشل نیڈ ہے اس کے مطابق وہ اس کو کیسے ایکٹیویٹیز کراتے ہیں اور وہیں سے وہ پک کرے اور اس ٹیچر کو بتائے. اب وہ ٹیچر اگر کمپیٹنٹ ہوگی تو وہ فوراً وہاں سے گریب کرے گی آئیڈیا اور اس کو سکھانا شروع کر دے گی. جیسے ہم لوگ جب بچوں کو بہت سی تربیہ کلاسز لیتے ہیں تو پہلے ہم 4 اور 5 سال کی عمر کے بچے سے ہم لیا کرتے تھے. پھر بہت زیادہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں آپ 3 سال اور 2 سال کے بچوں کو بھی لیں. اب وہ میری ایکسپرٹیز اس طرح سے تو نہیں تھی ایجوکیشن میں. تو ہمارے پاس 2 لیڈیز تھیں جنہوں نے کورس بھی کیا ہوا تھا قرآن کا اور اس کے ساتھ ساتھ مونٹیسری ٹرین تھی. تو ہم نے یہ کیا کہ 2 to 3 ایئر ایج کے جو بچے تھے ان کی ہم نے کلاس اس طرح شروع کی جس میں ہم EPL کرواتے تھے، جو ہوتی ہے نا ان کی ساری مختلف ایکسرسائزز ہیں ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کرواتے تھے. جب ہم وہ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کرواتے تھے ہم نے ایک اور ٹیچر کو بٹھایا جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ کریٹیکلی بیٹھ کے دیکھتی تھی کہ ان میں سے کون سی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم ایک اسلامک ٹوسٹ دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو کام ہم نے یہ کیا کہ بچے بیٹھ کے وہ ریگولر پیگنگ ایکٹیویٹی اور سینڈ پیپر ایکٹیویٹی اور جو میٹ رولنگ ایکٹیویٹی اور بیڈنگ ایکٹیویٹی جو کچھ بھی اس طرح کی ہوتی ہیں وہ کرواتے تھے. اچھا، اور اس ٹائم پہ ہم صرف یہ کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت بچوں کے لیے لگا دیتے تھے. اب بچے تلاوت سن رہے ہیں اور ہم ان کو صرف وہ جسے کہتے ہیں نا صبر، گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری اور اس قسم کی کچھ بہت بیسک چیزیں ان کو سکھاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اب ہماری ٹیچر نے ہمیں آئیڈیا دینے شروع کر دیے. اس نے مثلاً یہ کہا کہ بیڈنگ ایکٹیویٹی کی بجائے اگر ہم بچوں کو تسبیح بنا دیں، ہم نے اس سے ریپلیس کر لیا. پھر اس نے کہا کہ جو میٹ رولنگ ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم میٹ رولنگ کی بجائے جائے نماز چھوٹے والے سائز کے ان بچوں کو دیں اور ان کو بتائیں نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز کو فولڈ کیسے کرنا ہے. ہم نے یہ کر دیا. پھر اس کے بعد فائن موٹر سکلز میں آتا ہے کہ آپ نے پیج پلٹنا ہے، تو ہم نے ان کو قرآن مجید کا یا قاعدے کا پیج پلٹنا سکھایا. تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں ان بچوں کو ڈیپینڈنگ کہ وہ اپنی جہاں پہ اسپیشل نیڈ انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ ریگولر چیزیں کیا سیکھ رہے ہیں. اب آپ نے وہاں سے ہی آئیڈیاز پک کر کے آپ نے ان کو بچوں کو سکھانا شروع کرنا ہے. اور ظاہر آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ میرے بچے کی انڈیویجول نیڈز اور ابیلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کنسسٹنٹ سٹرکچر. جو چیز آپ کنسسٹنسی سے کرواتے رہیں گے، اگر آپ کا بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے بہت ڈیلیڈ مائل سٹونز ہیں لیکن وہ بچہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کو 8 سال بعد کہیں پر بھی اللہ کا نام دیکھ کے بول دیتا ہے یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. دس از اے بگ سکسیس فار یو کہ اس بچے نے یہ پہچاننا شروع کر دیا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب قرآن کا کورس کر رہی تھی 10-12 سال پہلے، تو میری کلیگ تھی وہاں پہ، ان کی بیٹی تھی ڈاؤن سنڈروم کی اور وہ اس کو گھر نہیں چھوڑ کے آ سکتی تھی، وہ اس کو ساتھ لے کر آتی تھی. تو وہ ہماری کلاس میں ہوتی تھی. اب ہم تقریباً 30 to 50 اسٹوڈنٹس تھے اور وہ بچی کیا کرتی تھی کلاس میں پھرتی رہتی تھی. اب وہ بچی کیا کرتی تھی کہ وہاں پہ نا ہم سب کے نا واٹر بوٹلز فل کرتی رہتی تھی یا کبھی کبھار اور اس قسم کی کچھ ایکٹیویٹی چھوٹی چھوٹی جو تھی وہ کرتی رہتی تھی. کہ جب ہم کوشچنز کرتے تھے، جیسے ہماری قرآن کلاس ختم ہوتی تھی تو کوئی کوشچن ہوتا تھا، تو ہماری ٹیچر نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ آپ لوگ نا ریٹن کوشچن دیا کریں اور پھر اپنا نام لکھ دیا کریں اور میں پھر اس کو بولوں گی. اس بچی نے آبزرو کیا کہ ہم کوشچن دیتے ہیں تو اس نے کیا کرنا شروع کیا، ویسے ہی پیپر کے اوپر اسکریبل کر کے وہ بھی بھیج دیتی تھی. ہماری ٹیچر وہ نا جب کوشچن پڑھتی تھی تو وہ پھر اناؤنس کرتی تھی عائشہ کا بھی کوشچن آیا ہے، اور وہ پھر نا اتنی خوش ہوتی تھی کہ میرا کوشچن پڑھا گیا.
اچھا وہاں سے اس بچی نے کیا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی تجوید بھی پڑھنی ہوتی تھی، قرآن کی لسننگ بہت زیادہ ہوتی تھی، اس نے نا لسننگ بڑھا دی، وہ گھر میں بھی کہنا شروع ہوگی کہ قرآن کی تلاوت زیادہ لگاؤ۔ پھر اس نے کیا کیا کہ ہماری طرح کے پارے لینے شروع کر دیے، یعنی اگر کوئی کلاس میں انٹر ہو تو وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ تقریباً اب 9-10 سال کی ہو چکی تھی کہ یہ بچی جو ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے، یہ اسی طرح سے پڑھ رہی ہوتی تھی، اسی طرح کے ایکسپریشن دینا شروع ہو گئی، اور ہم سب اس کو بہت سپورٹ کرتے ہوتے تھے۔ جب ہمارا کورس ختم ہو گیا، کیونکہ یہ کورس تقریباً 2 سال پہ تھا، اور اس کے بعد جب ہماری کانوکیشن ہوئی تو اس مدر نے ڈسکس کیا کہ میری بیٹی کو ہارٹ کی بھی پرابلم ہے، جیسے ڈاؤن سنڈروم کے بہت سے بچوں کو ہوتی ہے، اور شی سیڈ کہ وہ بچی جو تھی بھاگ نہیں سکتی تھی، ریسز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی تھی، اور اس کا بڑا دل چاہتا تھا اور ہم اسے روکتے تھے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان 2 سالوں میں جو قرآن کی وہ مجلس میں بہت زیادہ رہی، اس کے اندر اتنی تبدیلی آئی قرآن سننے کے بعد اور قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد، کہ ایک دفعہ کوئی ان کا ایونٹ تھا اور کہتی مجھے نہیں پتا تھا، وہ کوئی نئی ٹیچر تھی، ان کو میں نے حالانکہ پرانی ٹیچرز کو منع کیا تھا کہ اس کو زیادہ بھگانا نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کی ہارٹ کی کنڈیشن کی وجہ سے، وہ کہتی اس نئی ٹیچر کو بھی خیال نہیں رہا اور اس نے اس میں کوئی ریس میں پارٹیسپیٹ کیا اور فرسٹ پوزیشن لی، اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا سٹیمنا اتنا بن گیا، اور اس کے بعد اس بچی نے اپنی سپیچ کو بھی امپروو کیا اور بہت سارے کام کرنے شروع کر دیے، ماشاءاللہ وہ بڑی ہو گئی ہے اور وہ پوری تیار ہو کے آتی ہے، وہ آفس میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، وہ رسپانسبل ٹاسک جو ہیں بہت سے وہ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو کنسسٹنٹ جو سٹرکچر ہے خاص طور پہ دین کا دینے سے آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس میں دعائیں بہت زیادہ ہیں، اور کون سی دعائیں ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں اسپیچ تھراپی آپ کرا رہے ہیں تو آپ رب اشرح لی صدری ضرور پڑھیں، اسی طرح استغفار کی کثرت کریں، جو قرآنی مصنون دعائیں ہیں وہ سب پڑھا کریں، ایک کنوکشن کے ساتھ پڑھا کریں، یقین کے ساتھ پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے بہتری نکالیں گے۔ اسی طرح بچوں کو ویژول ایڈز دینا تاکہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو ایکسپلین کیا جا سکے، جیسے آپ میں سے کسی مدر کا یہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے کہ میں اس کو نماز تو پڑھا دیتی ہوں لیکن اس کو کیسے سمجھ آئے گی کہ اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ آپ کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جیسے اگر ایک 2 سال کا بچہ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے، اب 2 سال کے بچے کا برین تو بہت میچور نہیں ہے نا، لیکن اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہ اسی پہ خوش اور راضی ہوتا ہے، اس کو کوئی اور بہت زیادہ باتیں نہیں پتا ہوتی کہ اس سے اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے، اس کو سنت کے مطابق کیسے پڑھنا ہے، اور رکوع میں ہم کیا فیل کر رہے ہیں اور سجدہ میں کیا ہو رہا ہے، اور جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن وہ اس پہ بھی راضی خوش اور کنٹینٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا ایک اسپیشل نیڈ بچہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی مینٹل ایج بھی اگر وہ لیٹ سے 7 ایئرز کا ہے لیکن اس کی مینٹل ایج 4 ایئر کی یا 3 ایئر کی آ رہی ہے، تو اس کو آپ 3 ایئر کے بچے کے لیول پہ سمجھائیں، آپ 7 ایئر کی یا 10 ایئرز کے بچے کے لیول پہ نہ سمجھائیں، کیونکہ اگر آپ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا وہ سمجھ سکتا ہے اور وہ اتنے پہ رہا تو الحمدللہ یو نیڈ ٹو بی ہیپی، آپ اس کو پھر 7 یا 8 سال کے بچے کے مقابلے پہ نہیں کمپیئر کر سکتے۔ تو اسی طرح سے آپ نے ریلائی کرنا ہے جو بیسک چیزیں ہیں جو دین کی، بس اس کو سمجھ آ گئی، اس نے پڑھنی شروع کر دی، میرے پیچھے پڑھ لی، جیسے چھوٹے بچے توتلا سا کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اسی پہ کتنے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے بچے کی کمپیٹنس ہوتی ہے، آپ نے کن چوائسز کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے اور اس سے اس کی لرننگ کتنی انفلوئنس ہوتی ہے، اس کی کوگنیٹو کمپیٹنس جو ہے وہ کس لیول کی ہے۔ سو جب آپ نے اسلام کو انٹروڈیوس کرنا ہے تو آپ نے بہت کیئرفل پلاننگ کرنی ہے، فرسٹریٹڈ پلاننگ نہیں کرنی۔ اس ایج پہ یہ بچہ کیا سیکھ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اسکول میں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے آپ وہیں سے آئیڈیاز پک کر کر کے آپ اپلائی کرتے چلے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں برکت بہت ہے، جتنا زیادہ آپ دین کو انکارپوریٹ کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھونستے نہیں ہیں، زبردستی نہیں کرتے لیکن انکارپوریٹ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اس کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے۔ پھر آئیڈیل ٹیچر جو ریلیجس ایجوکیشن کی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ فیملیز کو پلاننگ میں انوالو کرتی ہے اور وہ ان کے تھرو ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز لے کر آتی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ کسی ٹیچر کے حوالے کر کے کہا اس کو سب کچھ کرا دو، یا تو آپ کو ساتھ بیٹھنا ہوگا یا ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ اس طرح سے کروایا جاتا ہے۔ آپ یہاں تک کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی مووی بنا دیں کہ یہ اپنے اسکول میں اس طرح سیکھ رہی ہیں اور اب آپ اسی پہ ان کو بتائیں کہ اسی پیٹرن پہ وہ ان کو دین سکھائیں۔ ہمارے پاس جیسے بچے عام آتے ہیں جب کلاسز کے لیے تو میں ہر ٹیچر کو اپنی کہتی ہوں کہ جس ایج گروپ کے بچے کو آپ پڑھائیں آپ نے اس کا بیگ کھول کے دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے وہ کیسی وکیبلری استعمال کرتا ہے اور اسی لیول کی وکیبلری آپ نے دین سکھاتے ہوئے بھی استعمال کرنی ہے۔
پھر پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ورک کرے گا کیا نہیں ورک کرے گا، بچے کے لیے کیا چیز ٹریگر ہو سکتی ہے، کیا چیز اس کو سمجھ آ سکتی ہے. تو آپ نے ایکٹیولی انوالو ہو کے ان کو بتانا ہے کہ ہاں، کیونکہ اسکول میں بھی بچہ مثلاً رائٹنگ کر سکتا ہے تو ہم اس کو جیسے پہلا کلمہ لکھنا سکھا سکتے ہیں، اللہ کا نام لکھنا سکھا سکتے ہیں، قاعدے کا جو تختی ہوتی ہے وہ لکھنا سکھا سکتے ہیں. جب ہم وہ کرا رہے ہیں تو ہم یہ بھی کرا سکتے ہیں. ہاں، فونکس بچہ کر لیتا ہے، فونکس کر لیتا ہے تو اب وہ قاعدہ بھی جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. جی ماشاءاللہ، تو بہت اچھی بات ہے. کہہ رہی ہیں کہ my kid doesn't sleep until I recite Quran, takbir. He doesn't grip nipple until dua of milk isn't recited. جی یہ ہے نا کہ آپ جتنا سکھاتے جائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا، پھر فیملی انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہیلپ فل اس طرح ہوتی ہے جیسے آپ کو اٹینشن سپین پتا ہوتا ہے نا بچے کا کہ کتنی دیر کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کون سی چیز اس کو انٹرسٹنگ لگتی ہے. اچھا، آپ نے کوئی بلاکس بنائے ہوئے، آپ ویسے ہی بلاکس اور ویسے ہی سینڈ پیپر وہ جو ہے وہ لیٹرز اس کو کرنے کے لیے آپ اسلامک بھی جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں کسی سے بھی. اسی طرح سے ریڈنگ ڈیفیکلٹی کتنی ہے، اس کی پارٹیسپیشن کی لمیٹیشن کیا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے بچے کی. جیسے آپ دیکھیں حافظ قرآن آپ کو کئی نظر آتے ہیں جو کہ بلائنڈ ہوتے ہیں نا. وہ جو صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے سورہ عبس میں کہ وہ سیکھنا چاہ رہے تھے، تو ہمیں کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو اسپیشل نیڈ ہیں، ان کے بازو نہیں ہے، وہ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں پاؤں سے، وہ آرٹسٹک بھی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کو ڈرائنگ کی طرف لگا دیا جاتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اس قسم کی چیزوں کی طرف لگائیں جو کہ حلال ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے یہ بہت بڑا چیلنج دیکھا ہے، میری خطرے کی گھنٹی بجتی ہے کہ اسپیشل نیڈ بچے کو کہا جاتا ہے اس کا نا اس کو کریٹو بنائیں تو اس سے آپ اسکیچنگ کرائیں، اور اس کو وہ اسکیچنگ کرائی جاتی ہے، کیلیگرافی نہیں سکھائی جاتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ان پٹ دیں، اسٹرانگلی دیں، کریٹو ہوں، اپنے بچے کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کریں اور بتائیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا نہیں چاہ رہے ہیں. ایون آپ کا اسکول کہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ ان کو اتنی دیر میوزک سنا رہے ہیں تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آپ ان کو قرآن سنائیں اور وہ اس سے ان کے اندر ٹھہراؤ آئے. سو ریلیجیس ایجوکیشن از ڈیفینیٹلی پاسبل، لیکن اس کے لیے پراپر پلاننگ ہوگی. اس میں کن کن لوگوں کا رول ہوگا؟ پیرنٹس کا سب سے بڑا رول ہوگا. جتنا زیادہ پیرنٹس اس چیز کو ڈیمانڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سکولز اور ایسے اسپیشل نیڈ جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے. کیونکہ وہ پیرنٹس بےچارے ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں میں اس کو کیسے ٹارگٹ کروں. اگر ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کا بچہ نا صرف یہ کر سکتا ہے، یہ ریسرچ بتاتی ہے، ریسرچ ہوئی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین اس طرح سے نہیں پڑھا ہوتا یا سمجھا ہوتا، تو پیرنٹس بھی بےچارے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ تو کم از کم کروائیں. نہیں، آپ پے کر رہے ہیں انہیں، آپ کا اتنا وہ اسٹیکس انوالوڈ ہیں، تو آپ کہیں کہ ہم یہ چیزیں بھی ساتھ اس طریقے سے اس لیول پہ انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح دوسرا رول ٹیچرز کا آتا ہے کہ ٹیچرز نے خود کسی لیول پہ پڑھا ہو، قرآن کو سمجھا ہو. یعنی اگر ان کے ٹیچر نے سطحی دینی علم حاصل کیا ہوا ہے اور اس بچے کو کچھ سکھانا چاہ رہی ہیں تو وہ بھی نہیں پھر سکھا پائیں گی نا، کیونکہ آپ کو ڈبل ایفرٹ چاہیے. جس طرح اسکولنگ کی بھی ڈبل ایفرٹ ہو جاتی ہے، باقی سب ایکٹیویٹیز کی بھی گھر میں ڈبل ایفرٹ ہے، تو دین سکھانے کی بھی پھر ڈبل ایفرٹ ہوگی. اسکول آفیشلز کتنا زیادہ کنسرنڈ ہے اس کے بارے میں، ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہے، تھراپسٹ کا کیا رول ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس میں بہت امپورٹنٹ آتے ہیں.